باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اردو میں ان کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ منطقی آپریٹرز ہیں، انگلش میں کہا جاتا ہے لاجیکل آپریٹرز ہیں۔ لاجیکل آپریٹرز بولین ایکسپریشن پر کام کرتے ہیں اور ان کا جواب بھی ایک بولین ایکسپریشن ہی ہوتا ہے۔ بولین ایکسپریشن آپ کو پتہ ہے یا تو ٹرو ہوتا ہے یا فالس ہوتا ہے، یا 1 یا 0، یا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی۔ انگلش میں این ایکسپریشن کنٹیننگ لاجیکل آپریٹرز ریٹرن 01 جیسے کہا جاتا ہے، یا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا۔ جو بات غلط ہے اس کے لیے 0 ہوگا، جو بات سچ ہے اس کے لیے 1 ہوگا۔ ڈپینڈنگ اپون ویدر ایکسپریشن ریزلٹ ٹرو اور فالس، ایکسپریشن جو ہے وہ یا تو ٹرو ہے کہ فالس ہے۔ لاجیکل آپریٹرز آر کامنلی یوزڈ ان ڈیسیژن میکنگ ان سی پروگرامنگ، یہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ریلیشنل آپریٹر کے ساتھ۔ ریلیشنل آپریٹر کے بغیر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھا جائے ایکسپریشن کیا ہوتا ہے یا کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گورنمنٹ اسکول فار بوائز ہے تو ظاہری بات ہے وہاں میں لڑکے ہی پڑھیں گے۔ تو اگر ہم پہلی کنڈیشن یہ بولتے ہیں کہ یہ لڑکوں کا، یہ فکرہ بولتے ہیں یہ لڑکوں کا اسکول ہے، یہ بات درست ہے۔ اس فکرے کو ایسے بھی بولا جا سکتا ہے یہ لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے، یہ فکرہ بھی درست ہے۔ اسی طرح یہ بولا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکوں کا اسکول ہے اور اس کے ساتھ اور یہ لڑکیوں کا بھی اسکول ہے، یہ فکرہ بھی بولا جا سکتا ہے نہیں یہ لڑکیوں کا اسکول ہے، یا پھر یہ لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے، نہیں یہ لڑکوں کا اسکول ہے۔ مطلب فکرہ کو آپ لوگ کئی طریقے سے بول سکتے ہیں۔ آپ کا یہ فکرہ بولنا جو ہے یہ کنڈیشن یا ایکسپریشن کہلاتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے ایمپرسنٹ سائن یا اینڈ کا سائن ہے، ڈبل اینڈ کا سائن، فرسٹ آپریٹر لاجیکل آپریٹر یہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی کنڈیشنز آپ بولیں، جیسے یہ لڑکیوں کا اسکول ہے، یہ لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے، یہاں لڑکیاں نہیں پڑھتی ہیں، یہاں لڑکے ہی پڑھتے ہیں، تو یہ سارے چاروں فکرے جو بولے ہیں یہ ایک ہی بات کو ظاہر کر رہے ہیں، چاروں درست بات کو کہتے ہیں۔ ہم اس سے 5ویں کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں، یہاں 5 سال سے زائد عمر کے لڑکے پڑھتے ہیں اگر وہ مڈل اسکول ہے۔ تو یہ ساری کنڈیشن جو ہیں وہ ایک ہی بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ لڑکوں کا اسکول ہے جہاں 5 سال سے زیادہ عمر کے بچے پڑھتے ہیں اور یہاں لڑکیاں نہیں پڑھتی ہیں۔ تو اینڈ کا کنڈیشن آپ کی اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ اس کے لیے تمام تر کنڈیشن کا درست ہونا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں تمام تر کنڈیشن درست ہوں گے تو جواب ہمیشہ ایک آئے گا۔ مثال کے طور پر یہاں لڑکوں کا اسکول ہے اینڈ اور یہاں لڑکیاں نہیں پڑھتی ہیں، اینڈ یہاں لڑکے 5 سال سے زائد عمر کے لڑکے پڑھتے ہیں، اینڈ یہاں 17 سال سے کم عمر کے لڑکے پڑھتے ہیں، اینڈ یہاں لڑکیاں نہیں آتی ہیں۔
اب یہ ساری کنڈیشن اینڈ کے ساتھ آ رہی ہے ایم، تو ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کنڈیشن ساری ٹرو ہوں گی تو ہمارا یہ کنڈیشن ٹرو ثابت ہوگی، یہ تمام تر فکرے ٹرو ثابت ہوں گے، تو پھر ہمارا یہ ایکسپریشن جو بھی یہ بنے گا یہ ظاہر کرے گا کہ یہ ایک سچا ایکسپریشن ہے یا ٹرو ایکسپریشن ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ ایک، ہمیں جو ریٹرن آئے گا، جواب آئے گا، وہ ایک آئے گا۔ اب یہاں پہ اگزامپل دیکھ لیں، if c is equal to 5 and d is equal to 2 then expression c is equal to 5 and d is greater than 5 is equal to 0۔ کیوں 0 کیوں ریٹرن ہوا؟ 5 is equal to 5 کنڈیشن ٹرو ہوگی، لیکن 2 بڑا نہیں ہے 5 سے، اس نے ہمیں ریٹرن کیا کر دیا، جواب دے دیا 0۔ ایک طرف جواب آ گیا 1، ایک طرف جواب آ گیا 2۔ یہ c is equal to 5 جو ہے یہ ایک امپریشن آیا۔ اسی طرح دوسرا امپریشن کہ d is greater than 5، یہ ایک امپریشن آیا۔ تو دونوں امپریشن جب تک درست ثابت نہیں ہوں گے تو جواب ہمیشہ اینڈ کا آپریٹر جو ہے وہ 0 ریٹرن کرے گا۔ اب دوسرا امپریشن دیکھتے ہیں جو ہے اور کا آپریٹر، لاجیکل آپریٹر آر۔ اس میں کوئی ایک بھی کنڈیشن درست ہو جائے تو وہ درست ریٹرن کر جاتا ہے، کہ اگر یہاں لڑکے پڑھتے ہیں اور یہاں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں تو لیکن پہلی کنڈیشن ہی درست ثابت ہوگی تو اس نے کہنا یہ سب ٹھیک ہے، ہاں جی یہ آپریٹر درست کہہ رہا ہے۔ اور کا آپریٹر کوئی بھی ایک کنڈیشن درست ثابت ہو جائے، کہ مثال کے طور پر اگر داخلے کا فارم لیا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستانی ہے، اس کی عمر 17 سال سے زیادہ ہے اور وہ مرد ہے تو وہ اس کالج میں آ سکتا ہے۔ تو پہلی کنڈیشن درست ثابت ہوئی کہ اس کی عمر 17 سال سے زیادہ ہے، تو اگر ہم نے اور تینوں میں سے کوئی کنڈیشن ایک درست ثابت ہو جائے تو ہم نے اس کو کہہ دینا کہ ہاں جی یہ داخلہ لینے کا اہل ہے۔ اس کی عمر 17 سال سے زیادہ ہے، ہاں جی یہ ٹرو ہے، تو بے شک وہ پاکستانی نہیں ہے اور وہ مرد نہیں ہے تو پھر بھی وہ داخلہ لے سکتا ہے۔ تو اور کا آپریٹر یوز ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک کنڈیشن درست ثابت ہو جائے اس کے لیے وہ ٹرو کر دیتا ہے۔ اس سے اگلا آپریٹر ہے جی ناٹ کا۔ ناٹ کا لیے سائن آف ایکسکلیمیشن کو یوز کیا جاتا ہے، لاجیکل ناٹ کا آپریٹر۔ ناٹ کا آپریٹر یہ کام کرتا ہے کہ ایکسپریشن اگر سچا ہے تو اس کو جھوٹا کر دیتا ہے، اگر جھوٹا ہے تو اس کو سچا کر دیتا ہے۔ یہ لڑکوں نہیں، یہ لڑکوں کا اسکول ہے، تو اس نے کیا فکرہ بن گیا کہ ظاہری بات ہے لڑکوں کا اسکول نہیں ہے، یہ پڑھا جائے گا، تو اس نے لڑکوں کے اسکول ہے کہ فکرے کو اس نے کہہ دیا نہیں، یہ لڑکوں کا اسکول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کنڈیشن جو ریٹرن کرنے، جو سچی بات تھی اس کو ایک ریٹرن کرنا چاہیے تھا، اس نے اس کی جگہ پہ ریٹرن کر دیا 0۔ اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں یہ لڑکیوں کا اسکول ہے تو یہ بات غلط تھی، تو اس نے نہیں کے ذریعے 0 ریٹرن آیا، تو اس نے اس کی جگہ پہ 1 ریٹرن کر دیا۔ نہیں جو بھی ہے 1 کو 0 کر دیتا ہے اور 0 کو 1، یا سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، یا ٹرو کو فالس، یا فالس کو ٹروتھ کر دیتا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اب اس کی تھوڑی سی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل بنائی گئی ہے، چلیں اس کو رن کرتے ہیں۔
اگر A is equal to 5 and B is equal to 5 and C is equal to 10, تو اگر A is equal to B 5 برابر ہے 5 کے اور اینڈ کا سائن لگا ہوا ہے بیچ میں اور 10 بڑا ہے 5 سے، تو جواب کیا آیا 1، درست جواب۔ اگر 5 برابر ہے 5 کے اور 10 چھوٹا ہے B سے تو جواب غلط ہے، اس لیے جواب آیا 0، اینڈ کا آپریٹر بیچ میں لگا ہوا ہے۔ 5 برابر ہے 5 کے اور کا آپریٹر بیچ میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کا آپریٹر بیچ میں لگا ہوا ہے اور C is less than B، تو جواب آیا 1، کیونکہ 5 برابر ہے 5 کے، اس وجہ سے اس کا جواب 1 آ گیا۔ اگر 5 برابر نہیں ہے 5 کے اور C چھوٹا ہے 5 چھوٹا ہے 10 سے، تو پھر جواب 0 آ گیا، کیونکہ دونوں کنڈیشن غلط ثابت ہوگی۔ if A is not equal to B، تو جواب 1 آیا، کیونکہ ایکول آ گیا، 5 برابر ہے 5 کے، تو جواب 1 ہے۔ اگر if A not equal to not B کرواتے کہ 5 برابر نہیں ہے 5 کا، تو جواب 0 آتا۔ if A is equal to not کا سائن تھا not equal to B، تو اس نے ریٹرن کیا 0، لیکن باہر دیکھیں ناٹ کا آپریٹر لگا ہوا ہے، تو ناٹ کے آپریٹر نے اس کو 1 کر دیا۔ if not A is equal to B، 5 برابر ہے 5 کے، تو جواب کیا آیا 0، لیکن ناٹ کا آپریٹر لگا ہوا ہے تو اس نے سچ کو جھوٹ کر دینا ہے اور جواب ریٹرن کرنا ہے 0۔ یہ اگزامپل تھی جی، میں نے اپنی طرف سے آپ کو ایک اگزامپل دینے کی کوشش کی۔ اب ایکٹیویٹی 2.11 کو ہم لوگ کر کے دیکھتے ہیں جی۔ x برابر 4، y برابر ہے 7، z برابر 8 کے۔ x کے اندر 4 آ گیا، 4 برابر ہے 2 کے، غلط۔ y 7 برابر ہے 8 کے، تو غلط، تو جواب کیا آیا 0۔ 7 بڑا ہے y سے، 7 بڑا ہے اور ایکول ہے 7 کے، درست۔ 8 چھوٹا ہے 5 سے، غلط، تو اینڈ کا آپریٹر لگا ہوا ہے تو جواب آیا 0۔ 8 بڑا ہے 5 سے، جواب آیا درست، اور کا آپریٹر بیچ میں لگا ہوا ہے، دوسری کنڈیشن بے شک صحیح ہے، یہ غلط، ایک کنڈیشن درست ثابت ہو گئی تو اس نے جواب دے دیا 1۔ y برابر ہے 7 کے، 7 برابر ہے 7 کے، اینڈ ناٹ ٹرو۔ ناٹ ٹرو کا مطلب ہے کہ ٹرو کی جگہ پہ 1 آیا، تو 1 کی جگہ پہ 0 پرنٹ ہو گیا، تو جواب اس کا 0 آ گیا، کیونکہ دونوں کنڈیشن کا درست ہونا ضروری ہے۔ if x is not equal to y، ہاں جی x not equal to y ہے، and y is less than 5 جو کہ فالس ہے، لیکن بیچ میں اور کا آپریٹر لگا ہوا ہے، تو اس نے اس کو 1 پرنٹ کر دیا، کیونکہ دونوں کنڈیشن میں سے ایک کا درست ہونا ثابت ہو گیا، اس نے وہاں پرنٹ کر دیا۔ if not z کی قیمت جو 8 ہے وہ گریٹر دین ہے x سے، x کیا ہے، z is greater than x، تو 8 بڑا ہے 4 سے، کنڈیشن ٹرو آ گئی، اب لیکن اس کا ناٹ کا آپریٹر ہے، تو ناٹ نے اس کو ٹرو کو فالس کر دیا اور اس کی جگہ پہ 0 کو پرنٹ کروا دیا۔ اس طریقے کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ میں نے دیکھیں ٹرو کی جگہ 1 لگایا ہے، کیونکہ یہاں پہ لاجیکل آپریٹر نہیں ہوتا، لاجیکل آپریٹر کی جگہ پہ
ہم لوگ 1 اور 0 کا استعمال کر لیتے ہیں سی لینگویج میں. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس مشق کو کیا 2.11 کو، اور ہم نے لاجیکل آپریٹرز کو دیکھا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.